السلام علیکم ناظرین، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والے ان کے دشمن کوئی غیر مسلم نہیں تھے بلکہ سب مسلمان تھے۔ یہ قوم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گی کہ جس نے اپنے نبی کی اولادوں کو بھی قتل کر دیا؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بھائی اور ساتھی شہید کر دیے گئے تو حضرت حسین نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمنوں سے لڑنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ اتنی دیر میں حضرت حسین کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا تو خیمے میں آواز دے کر اپنے 2 سال کے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اسے دیکھ کر رونے لگے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ میرا پیارا بچہ یتیم ہو جائے گا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھے جا رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے کہ تبھی سامنے سے ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت حسین کے 2 سال کے بیٹے قاسم کی گردن پر آ کر لگا۔ اس معصوم کی آہ بھی نہ نکلی اور وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں ہی گر گیا اور شہید ہو گیا۔ بیٹے کی ایسی موت دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تڑپ اٹھے اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لیکن تبھی خود کو سنبھالا اور پھر اپنے بیٹے قاسم کی گردن سے بہتا ہوا خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا، اے اللہ، اگر آپ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہیں تو حسین بھی آج آپ سے اس حالت میں ہی راضی ہے۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنی تلوار لے کر دشمنوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی، اسی لیے جو بھی ان کے سامنے آتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حضرت حسین 3 دنوں سے پیاسے تھے، دشمنوں نے پانی تک روک رکھا تھا، پانی کی ایک بوند بھی اس نبی کے نواسے کو نصیب نہ ہوئی۔ اسی حالت میں پیاسے حضرت حسین کربلا کے میدان میں اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت حسین ایسی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمنوں کے لشکر میں سے ایک آدمی کہ جن کا نام عبداللہ بن عمار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہو، پھر بھی وہ اتنی ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے جیسا کہ آج حسین کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کو بہت تیز پیاس لگی تھی، اسی لیے وہ لشکر کو کاٹتے ہوئے سامنے دریا کی طرف بڑھے اور دریا کے پاس پہنچ کر جیسے ہی ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا تو سامنے سے ایک دشمن نے ایسے تیر چلایا کہ وہ سیدھا حضرت حسین کی گردن کو لگتا ہوا گزر گیا اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ حضرت حسین نے اپنی گردن کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، لگتا ہے آپ سے میں پیاسا ہی ملوں گا۔ اور پھر حضرت حسین اٹھے اور دشمنوں کی طرف مڑے تو دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دشمنوں کی فوج گھوڑے پر تھی اور حضرت حسین پیدل بھوکے پیاسے اکیلے ان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے اور ہاتھ میں تلوار لی، لیکن تبھی ایک دشمن نے حضرت حسین کے بائیں کندھے پر تلوار سے حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ بے بس ہو گئے، لیکن حضرت حسین نے ہار نہ مانی اور تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن تبھی ایک دشمن نے ایک بڑا سا تیر کہ جس کو نیزے بولتے ہیں، اس سے حضرت حسین پر حملہ کیا اور وہ جو نیزے سیدھے حضرت حسین کے سینے میں گھسا دیا۔ حضرت حسین بے بس ہو کر زمین پر گر پڑے۔ شمر نے فوج سے کہا کہ آگے بڑھ کر حسین کی گردن کاٹو، لیکن کوئی اس کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن تبھی انس نام کے ایک دشمن نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے بال پکڑے اور تلوار گردن پر رکھ کر حضرت حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت حسین کا جسم دھڑام سے زمین پر گر گیا اور پھر
شمر کے حکم پر حضرت حسین کا سر تلوار کی نوک میں لگا کر آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا۔ شمر نے حکم دیا کہ جتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے تھے ان سبھی کی گردنوں کو کاٹو اور تلواروں کی نوک پر چڑھا دو۔ حضرت حسین کے سبھی ساتھیوں کی گردن کاٹی گئی اور سبھی کے کٹے سر تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضرت حسین کے 2 سال کے بچے حضرت قاسم کی بھی گردن کاٹی اور اسے تلوار پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد شمر نے حکم دیا کہ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ شمر کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑا کر ان کی لاش کو خراب کر دیا گیا۔ حضرت حسین کے جسم پر 32 تلواروں کے زخم تھے اور 34 نیزوں کے زخم تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد شمر کے حکم پر فوج نے خیمے میں بیٹھی عورتوں پر حملہ کر دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ ساری عورتوں کے ہاتھوں میں زنجیر باندھ کر انہیں باہر نکالا گیا تو ان عورتوں میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب بھی تھی۔ حضرت زینب نے جب باہر نکل کر گھر والوں کی لاشیں دیکھی اور اپنے بھائی حضرت حسین اور اپنے 2 سال کے بھتیجے قاسم کا کٹا ہوا سر تلواروں پر چڑھا دیکھا تو تڑپ اٹھی، اور پھر حضرت زینب نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکار کر ایک ایسا مرثیہ پڑھا کہ اسے سن کر دشمن بھی رونے لگے۔ حضرت زینب روتی ہوئی مرثیہ پڑھا اور کہا، ہائے میرے نانا محمد، ہائے میرے نانا محمد، آ جاؤ آ جاؤ، آج آ کر کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو، تمہارے گھر کی لڑکیوں کو آج زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ اے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ تیرے حسین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، اس کا سر کاٹ دیا اور تلواروں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ مرثیہ سن کر دشمنوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تبھی دشمنوں کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی۔ وہ بہت بیمار تھے، اسی لیے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے جب انہیں قتل کرنا چاہا تو حضرت زینب حضرت زین العابدین کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے دشمنوں، ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی، رسول کے گھر والوں کی کتنی لاشیں بچھاؤ گے، کتنوں کی گردن کاٹو گے، کچھ تو شرم کرو۔ آخر مجبور ہو کر دشمنوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور حضرت زینب نے حضرت زین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا، اور پھر ان سارے لوگوں کو قیدی بنا کر یزید کے محل میں پہنچایا گیا۔ سارے راستے حضرت زینب اپنے بھائی حسین کی یہ حالت دیکھ کر روتی رہی اور ان دشمنوں کے لیے بد دعا کرتی رہی۔ آخر کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ یزید کے محل میں پہنچا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو بھی میری مخالفت کرے گا اور میری بات نہیں مانے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی تو اس نے وہ چھڑی حضرت حسین کے کٹے سر پر ماری اور پھر ہونٹوں پر چھڑی مارتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف جانے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اسی دن حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے کہ جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہاتھ میں یہ خون کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہ بن کر آؤں گا کہ ان ظالموں نے کیسے میرے حسین کو شہید کیا۔ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن شام اور عراق ملک میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، وہاں کی مٹی سے خون نکلتا،
پتھروں سے خون نکلتا۔ یہ دیکھ سبھی حیران تھے۔ حضرت زین العابدین ہر وقت رویا کرتے تو کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اے میرے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف کھو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی اس بیٹے کو یاد کر کے حضرت یعقوب کتنا روئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں خراب کر لی تھیں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے گھر والوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں کیسے نہ روؤں؟ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔